ہے جو لڑ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیے، مجھے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان الیکشن ٹریبیونلز کا فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں نہیں آنا، کہ سسٹم جو ہے وہ ریگڈ ہے. جو بھی ہو، میرے خیال میں آپ کو پبلک کو یہ دکھانا کہ آپ جو ہے وہ آخری بال تک کھیلیں گے، آخری بال تک لڑیں گے، یہ ضروری ہے. ہمیشہ تو یہ سسٹم ایسے نہیں رہتا. 540 دن ہو گئے، 180 دن میں فیصلے ہونے ہیں. آج 540 دن کے بعد ریٹائرڈ ججز کے ساتھ دوبارہ ہمارے ٹریبیونلز کا آغاز جو ہے وہ ہوا. یاد رکھیں گے، یہ وہ الیکشن کمیشن ہے جو دوسری طرف دڑا دڑ پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کی پنجاب میں، ایم این ایز کی ڈسکوالیفیکیشن کر رہا ہے. عمر ایوب صاحب جو 82,000 ووٹ سے جیتے ہیں، ان کے کیسز وہ خود سن رہا ہے. یہاں پہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ ہماری سیٹوں میں کیا ہوا ہے، اور میری سیٹ پہ تو بالخصوص جو 66 میں سے 64 پولنگ سٹیشنز ہیں، ان کا ثبوت ٹیمپرنگ کا الیکشن کمیشن کے اٹیسٹڈ فارمز پہ پڑا ہے، آپ سب نے دیکھا. تو جو آج ہیئرنگ ہوئی وہاں تو میں نے خود جو یہ ریٹائرڈ جج تھے جو آج سے سن رہے ہیں، ان کو ریکویسٹ کی کہ سر ان کا فیصلہ جو ہے وہ جج سے جلد ہونا چاہیے، کیونکہ قانون کہتا ہے 180 دن میں فیصلہ ہونا چاہیے، اور کہ ان کی ڈیلی ہیئرنگز جو بھی فیصلہ ہو، میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈسمس کر لیں، سسٹم کو ایکسپوز کر لیں اگر وہ کرنا. لیکن یہ کیسز جو ہیں وہ اس ٹریبیونل کے فیس سے جو ہے وہ ہٹ جائیں، اور اس میں جو ہے وہ جہاں تک ممکن ہوا میں اپنی ایفرٹ کروں گا، آواز اٹھاؤں گا. کیونکہ اگر ہم نے یہ سسٹم پورا یہ نظام درست کرنا ہے تو ہم نے اپنی لڑائی کنٹینیو کرنی ہے. اس لیے میں نے بار بار حکومت سے بھی مطالبہ کیا، اس لیے میں نے جو ہے وہ ان سارے آر اوز پہ اور ڈی آر او پہ اینٹی کرپشن کو ریٹن کمپلینٹ بھی لکھی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ میں ہر کوشش کروں گا ہر ممکن مومنٹ پہ کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے. یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ اینٹی کرپشن نے آپ کے درخواستوں پر کوئی کارروائی بھی شروع کر دی ہے، ثبوتیں جمع کر رہے ہیں، آپ حکومت کا ایک قسم کا ان آفیشیلی پارٹ بھی ہے. بڑی اچھی بات ہوگی اگر انہوں نے کی ہے. مجھے تو انہوں نے نہیں بتایا، لیکن میں نے بھی ٹویٹر پہ جو ہے وہ دیکھا تھا. میری ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ جو بھی وہ کارروائی کر رہے ہیں کہ اس کو پبلکلی بتائیں. ہر ہفتہ ایک اتنے بڑے ایشو پہ جو ہے وہ پبلک رپورٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، جو الیکشن کمیشن ہمارے ایم پی ایس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، پنجاب میں ایم این ایس کے خلاف کر رہا ہوتا ہے، جو پورا یہ وفاقی سیٹ اپ ہے وہ جو ہمارے کیسز میں کر رہا ہوتا ہے، اس کی تو بال بائی بال کامنٹری آتی ہے، تو یہاں پہ بھی آنی چاہیے. کیا سمجھتے ہیں مزید کارروائیوں کا امکان موجود ہے کے پی میں، پنجاب میں؟ آپ کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف ہیں، ڈی ایس کے خلاف ہیں، ایم ایس کے خلاف؟ میں تو اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ فرق نہیں پڑا. اس سسٹم سے ہمیں لڑنا پڑے گا، چاہے اس میں دن لگے، سال لگے یا زیادہ لگے. چاہے 5 اگست کو ہم انشاءاللہ نکلیں اور نکلیں گے، لیکن یہ صرف 5 اگست کی بات نہیں ہے. ہمیں تب تک لڑنا پڑے گا جب تک یہ نظام درست نہ ہو جائے، اور اس میں جو وہ عناصر ہیں جو ایک اسٹیٹس کو سسٹم کو چاہتے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، وہ سارے سیاسی سیٹ اپ میں ہو. کیا سمجھتے ہیں 5 اگست کو نکلنا آسان ہوگا جو حالات بنتے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو آلریڈی کہہ دیا، آسان تو ابھی کچھ بھی نہیں، لیکن فرق نہیں پڑتا. پاکستان کے لوگوں نے اور عمران خان کے حقیقی سپورٹرز نے یہ فائٹ لڑنی ہوگی. اور یہ بھی میرے خیال میں بھولنا ہوگا کہ ایک دن کو یہ فائٹ جیتی جا سکے گی، لیکن اگر عمران خان 2 سال جیل میں برداشت کر سکتے تو میرے خیال میں جو اس سسٹم کی لیک آف کریڈیبلٹی ہے، یہ سسٹم بچ نہیں سکتا. ہم نے صرف گیو اپ نہیں کرنا. پارٹی میں اختلافات ہیں، نقصان ہو رہا ہے، بالکل نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جس قسم کا آپ کو ریزسٹنس ماؤنٹ کرنا چاہیے وہ نہیں کرنا، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ لیڈرشپ دکھانی ہے. میرے خیال میں یہ مرحلہ بھی آگے چلا جائے گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو پارٹی کے، حکومت اور انڈیویجولز کے جو ڈفرینسز ہیں ان سے نقصان ہو رہا ہے. اس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس وقت کتنے گروپس بنے ہوئے ہیں پارٹی کے اندر؟ مجھے نہیں پتا، میں اپنے آپ کو کسی گروپ کا حصہ جو ہے وہ نہیں سمجھتا، لیکن جہاں جہاں پہ ہم اپنے سیلف انٹرسٹ کو نظریاتی پوزیشن سے آگے رکھتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ
ڈفرنس آتا ہے اور وہاں سے پارٹی کو نقصان پہنچتا ہے. سینٹ الیکشن جیسے بڑے فیصلے ہو یا دیگر ہو، آپ سیٹسفائی جو قیادت ہے طور پر وزیر اعلیٰ اور دیگر لوگوں سے؟ کیا پبلک سیٹسفائیڈ ہے؟